السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرنٹ افیئرز میں ورلڈ کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس میں آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے دو ممالک میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو دو تین قرآن کی آیات اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 51۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو، جوز اور کرسچنز کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ جو کوئی ان سے دوستی کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک نے اپنی حفاظت کے لیے بیسز دیے ہوئے ہیں امریکہ کو کہ آپ اپنے فوجی اڈے جو ہیں یہاں پہ بنائیں، اور ان فوجی اڈوں سے ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہاں میں ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو۔ آج کل کی تفسیر کے مطابق کیا مطلب ہے کہ ان کو اپنے فوجی اڈے مت دو کہ جو مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہوں۔ اور ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے کوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو سب سے زیادہ دشمن جو ہے مسلمانوں کے یہودی ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کرسچنز ہوں گے، مگر کرسچنز مسلمانوں کے ذرا قریب ہوں گے، یہودیوں کے تو بہت ہی زیادہ قریب ہوں گے۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو دو شیطان یاہو کے کہنے کے اوپر ڈی سے جو بڑا ملک ہے ڈریکولا، ان دونوں نے مل کے حملہ کر دیا ہے ایران کے اوپر۔ یہ جو ڈونلڈ ہے یہ خود جو ہے یہ عیسائی ہے، مگر اس کا پورا خاندان یہودی ہے، اس کی بیٹی بھی یہودی ہے۔ سارے یہودیوں میں میرے خیال میں یہ ایک اکیلا عیسائی ہے، تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کا اتنا دشمن ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں کہ آج کل کی تفسیر کے مطابق کہ ان کو بیسز مت دو، اور آپس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج کل کے زمانے میں جو مسلمانوں کو پرابلمز درپیش ہیں ان کا بالکل حل، کرسٹل کلیئر حل یہاں پہ موجود ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ممالک وہ ہیں جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، میزائلز، ایٹامک پاور، مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ انہی دفاعی چیزوں کو اپنے لیے زیادہ مقدار میں بنا سکیں، زیادہ افیکٹو بنا سکیں۔ اور دوسری طرف مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک وہ ہیں جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے مگر ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو اگر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو جن مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے مگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ خود اپنے لیے بھی اچھی تعداد میں دفاعی چیزیں بنا سکیں، تو ظاہر ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی منتقل کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کو وہ ان سے پیسے لے سکتے ہیں، آپس میں یہ ڈیل کر سکتے ہیں، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے اچھی چیزیں آ سکتی ہیں، دفاعی جو ہے نظام سارا کا سارا آ سکتا ہے۔ میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ یہودیوں اور مشرکوں کو آپ اپنا دشمن پائیں گے۔ تو جو لوگ مشرک ہیں وہ بھی مسلمانوں کے بہت زیادہ دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ جب کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مفہوم یہ ہے، اس میں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خواہ ایک مسلمان ہو یا ایک مسلمان ملک ہو، اگر وہ کسی تکلیف میں ہو تو سارے کے سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.